الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صدزی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 24 ذی القعدہ سن 1443 ہجری ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ماہ ذی الحج کہلاتا ہے، جس کے اندر عالم اسلام کے مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ حکم ہے جس کا قرآن مقدس کے اندر بھی حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آج کی سورہ مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن مقدس کے 30ویں سپارہ کی یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اس قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنا رب کا نام لے کے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور نہر بھی کیجئے یعنی قربانی کیجئے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کو، تو اس کے اندر یہ حکم فرمایا۔ پھر اسی طرح 8واں سپارہ سورۃ الانعام اس کا آخری رکوع، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، نسک کا معنی ہے قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قربانی جو ہے اس کا حکم تمام ملل سماویہ میں رہا ہے، یعنی جتنے آسمانی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب کے اندر اس قربانی کا طریقہ یہ چلا آتا ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے نام پہ، اپنے جو الہ انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے نام پہ وہ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت کے اندر غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرنا، قربانی کرنا اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور شرک ہے۔
ہم صرف اور صرف قربانی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، کسی بھی غیر اللہ کے لیے ہم اہل سنت والجماعت عالم اسلام کے مسلمان قربانی نہیں کرتے۔ تو سارے آسمانی مذاہب جتنے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اس قربانی کا طریقہ، اس کا حکم سارے ہی آسمانی مذاہب میں یہ چلا آتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس پڑھنے سے، اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر سب سے پہلی جو قربانی کی گئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کی، حابیل نے اور قابیل نے۔ اس کا واقعہ قرآن مقدس نے سورہ انعام کے 9ویں رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے سامنے اس قرآن مقدس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے، ان لوگوں کو پڑھ کر کے ان کا واقعہ سنائیے۔ اور قرآن مقدس کے اندر جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی حیثیت کوئی قصہ کہانیوں کی نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اللہ رب العزت نے قرآن میں جو واقعات بیان فرمائے، ان کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، بہت سارے واعظ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مقدس کے اندر مختلف قسم کے واقعات بیان فرمائے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصہ جات بیان فرمائے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے راستے کے اندر پیش کی۔ اور یہ قربانیاں کیوں پیش کی گئی، ان کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ چونکہ نسل انسانی کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ توالد و تناسل کا نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک حمل میں سے جوڑا جوڑا پیدا ہوا کرتے تھے، ایک حمل میں سے صبح، ایک حمل میں سے شام، چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب یہ دنیا کا سلسلہ چلانا مقصود تھا، دنیا کی آبادی مقصود تھی، اس لیے ہر حمل میں سے ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ اب ایک حمل میں سے جو بیٹی بیٹا پیدا ہوتے، وہ دونوں سگے بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے، سگے بہن بھائی تسلیم کیے جاتے تھے، ان دونوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرے حمل میں سے جو بیٹی بیٹا پیدا ہوا، وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تسلیم کیے جاتے تھے۔ اب اس شریعت کے اندر، اس وقت کے اندر یہ بات جائز تھی کہ جو پہلے حمل میں سے بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے حمل میں سے جو بیٹا پیدا ہوا، ان کا نکاح آپس میں کر دیا جائے، تاکہ یہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے پروان چڑھے اور بڑھتا چلا جائے۔ اور جو پہلے حمل میں سے بیٹا پیدا ہوا اور دوسرے حمل میں سے بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نکاح آپس میں جائز تھا، اس شریعت کے اندر یہ جائز قرار پایا۔ اسی شریعت کے مطابق، قاعدہ کے مطابق، سیدنا آدم علیہ السلام نے
قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ۔ اس طرح یہ ہونا قرار پایا۔ اب حابیل کے ساتھ جو بہن جس حمل میں پیدا ہوئی تھی وہ بہن بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، اور قابیل کے ساتھ دوسرے حمل سے دوسرے بیٹے کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بڑی بدصورت تھی اور بدنما تھی۔ اس لیے قابیل کو اس بات پہ غصہ آیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی جو بدصورت اور بدنما تھی اس کے ساتھ کرنا چاہا، تو قابیل نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگا یہ تو بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، جو میرے ساتھ حمل میں لڑکی بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اپنا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اس شریعت میں جائز نہیں ہے، تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن قابیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ یہ اختلاف دور کرنے کے لیے، اختلاف رفع کرنے کے لیے، اس بات کو مٹانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اچھا تم دونوں اللہ کے راستے میں اپنی اپنی قربانی کرو۔ جس آدمی کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مان لی جائے گی، اور جس کی قبول نہ ہوئی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو اس بات کا پکا اور سچا یقین تھا کہ اس قابیل کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، اذ قربا قربانا، اے میرے پیغمبر لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمائیے کہ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں کی۔ قربانی کیا تھی؟ حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریوں والا تھا، مال ڈنگر والا تھا، اس نے بڑا ہی عمدہ سفید رنگ کا موٹی موٹی آنکھوں والا بڑے بڑے سینگوں والا خوبصورت مینڈا اور دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور اس کے مقابلہ میں قابیل نے بادل نخواستہ بددلی کے ساتھ لکڑیوں کا ایک گلا سڑا گٹھا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور اس دور کے اندر یہ مدارس نہیں ہوتے تھے، غریب غربا فقیر مسکین نہیں ہوتے تھے، بلکہ انسان قربانی کر کے دور جنگل بیابان میں کہیں جا کر کے رکھ آیا کرتے تھے۔ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک آگ آیا کرتی تھی، وہ آگ آ کر کے اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی نا، وہ یہ سمجھا جاتا تھا اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلایا کرتی تھی، یوں ہی کی یوں ہی پڑی رہتی تھی، اس کے یہ علامت تھی اور نشانی تھی کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ موٹا تازہ مینڈا قربان کیا، اور قابیل نے گلا سڑا لکڑیوں کا گٹھا کو تھوڑا سا بھوسا وغیرہ یہ قربانی کی۔ جا کے جنگل کے اندر رکھ آئے، حسب معمول آسمان سے وہ آگ آئی، اس نے سیدنا حابیل کی قربانی کو جلا کے خاک کر دیا اور راکھ کر دیا، جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں قابیل کی جو قربانی تھی وہ یوں ہی کی یوں ہی باقی پڑی رہی۔ اس بات کے اندر اوپر قابیل کو جو تھا وہ غصہ آیا، غصہ ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں بھائیوں قابیل اور حابیل میں سے ایک بھائی یعنی حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور قابیل کی گٹھریوں لکڑیوں کا گلا سڑا گٹھا یوں ہی کا یوں ہی باقی پڑا رہا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ قال لأقتلنک، جب قابیل نے یہ بات دیکھی تو کہنے لگا ہاں ہاں میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ بھائی کے اوپر اسے حسد آیا اور کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تیری جان ماروں گا، تجھے میں مکا کر کے ختم کر دوں گا، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔
قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل کہنے لگا اے بھائی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ قربانی قبول کرنے والا، جس کی چاہے قبول کرے جس کی چاہے نہ قبول کرے، اس میں میرا کیا قصور، میری کون سی غلطی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قربانی پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، اپنے سے ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، متقین لوگوں سے قبول کیا کرتا ہے۔ یہاں سے جاتے جاتے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر اخلاص نیت شرط ہے۔ جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرے وہ محض گوشت کھانے کی نیت سے نہ کرے، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ اور سب جو آدمی بڑے ڈنگر کے اندر شریک ہو، ان سب کا عقیدہ بھی صحیح ہو، ان سب کا ایمان بھی صحیح ہو، ان سب کا اسلام بھی صحیح ہو، اور سب کے سب کی نیت جو ہے خالصتاً اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر 7 آدمی، 5 آدمی، 3 آدمی، اور یہ بھی میں مسئلہ آپ کو بتاتا جاؤں، بڑے حصے میں جو ہے نا 1 سے لے کر 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ طاق کا ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی مجھے ایک ساتھی پردیس کہیں سفر میں بیٹھا تھا، فون پہ پوچھ رہا تھا کہ 3 آدمی ڈنگر چھوٹا ہو جی 3، میں نے کہا بھائی 1 آدمی بھی اکیلا کر سکتا ہے اپنی طرف سے بڑا ڈنگر، 2 بھی حصے بنائے جا سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، زیادہ سے زیادہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہے آپ اونٹ کی قربانی کریں، گائے کی کریں، بھینسے کی کریں، کٹے کی کریں، بھینس، جس چیز کی مرضی آپ کریں، بڑے ڈنگر کی قربانی، اور کم از کم وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال اس کی عمر پوری ہو۔ بہرحال قربانی کے لیے حابیل کہنے لگا کہ اے بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسایا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، جس طرح باپ نے مجھے کہا میں نے بات مانی، اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق میں نے فرما برداری کی، لیکن تو نے جو ہے اپنے اندر یہ تقوی پرہیزگاری پیدا نہیں کی، اس لیے اس میں میری کون سی غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میرا تو کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں میں تقوی بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ساری نیکیوں کی بنیاد، سارے اعمال کی بنیاد، ساری عبادات کی روح جو ہے یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے، پرہیزگاری میرے دل کے اندر نہیں ہے، نہ میری نماز قبول ہے، نہ میرا حج اور روزہ قبول ہے۔ بنیادی چیز جو ہے ہر عبادت کی روح، ہر نیک اعمال کی روح کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور تقوی ہوتا کس طرح ہے؟ ہر وقت یہ بات سامنے رکھیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب بہت سارے مریدین ان کی خدمت کے اندر اپنی اصلاح کروانے کی غرض سے گئے ہوئے تھے، پیر صاحب کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، محفل اپناتے تھے۔ بہرحال کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، پیر صاحب کو، ان ولی اللہ صاحب کو، بزرگ جو اللہ کے تھے، نیک آدمی، ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہو آج میں ان اپنے شاگردوں کا امتحان لوں، ان اپنے مریدوں کا آج آزماؤں تو صحیح، ان کا امتحان تو نہیں کہ انہوں نے میرے پاس رہ کر کے اتنے دنوں میں کیا سیکھا ہے، کیا حاصل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس اللہ والے بزرگ نے سارے اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کو بلایا اور فرمایا بھئی اچھا یہ لو، ایک ایک یہ مرغا ہے، مرغا اور یہ چھری ہے، جاؤ اپنا اپنا مرغا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ کہنے لگے اچھا جی، چھری لے لی، اپنا اپنا مرغا اٹھایا، کوئی کسی کمرے میں چلا گیا،
کوئی کسی پردہ والی جگہ چلا گیا، کوئی کسی کونے میں چلا گیا، جا کے اپنا اپنا مرغا ذبح کر کے لے آئے۔ ایک جو ان کا مرید تھا نا، وہ اسی طرح مرغا اس نے ذبح نہیں کیا، چھری اور مرغا لے کر کے حضرت صاحب کی خدمت میں واپس آ گیا۔ پوچھا ہاں بھائی آ گئے ہو؟ جی آ گئے ہیں۔ ذبح کر لائے ہو؟ سب کہنے لگے جی کر کے لائے ہیں۔ کہ تمہیں کوئی وہاں دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ سب نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب جو ثابت اپنا مرغا لے کے آیا تھا مرید اور شاگرد، وہ یوں ہی حضرت صاحب کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی، کہنے لگے آپ ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگا حضرت جی میں تو جہاں بھی گیا ہوں وہاں ہی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا، مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ میرا خدا مجھے دیکھ نہ رہا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دل میں یہ عقیدہ بسانے کی بھئی توفیق عطا فرمائے۔ نال یقین مکمل کامل تے اے گل ثابت ہوئی سلطان العارفین سلطان باہو سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فارسی کے اندر اصل میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر فارسی میں شعر فرمائے، یقین محکم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ پنجابی کے ایک شاعر نے پنجابی کے اندر ان فارسی کے شعروں کا ترجمہ یوں فرمایا، نال یقین مکمل کامل تے اے گل ثابت ہوئی تے دوئے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ مرید کہنے لگا حضرت جی میں تو جہاں بھی گیا وہاں ہی مجھے اللہ کی ذات موجود نظر آئی، ہر جگہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ بات لمبی ہو گئی، عرض میں یہ کر رہا تھا، حابیل اپنے بھائی قابیل کو کہنے لگا کہ تو مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ تو پرہیزگاروں سے قربانی قبول کیا کرتا ہے، اپنے سے ڈرنے والوں سے قربانی قبول کیا کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا، قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، میں تو تیرے اوپر بھائی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تیری اپنی مرضی۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کرتا ہوں جو پالنے والا تمام جہانوں کا، لہذا میں تو تیری طرف قتل کرنے کے لیے تیرے مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو تیرے ساتھ کوئی مقابلے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی اپنا گناہ بھی اپنے سر نہ لے، اپنے سر نہ لے، فتکون من الظالمین، پھر تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بولو بھائی ناحق کسی کو قتل کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم عظیم، ناحق قتل، اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پہ جو ہوا وہ یہی تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا، سب سے پہلا قتل، اس سے پہلے کوئی بھی قتل دنیا کے اندر نہیں ہوا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، جب بھائی نے یہ کہا، حابیل نے قابیل کو کہا کہ میں تو تیرے مقابلہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، قابیل تو اور بھی خوش ہو گیا،
کہ اب تو بڑے آسان طریقہ سے قتل کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا. دعا بندہ اگوں مزاحمت ہی نہ کرے، مقابلہ ہی نہ کرے، ہاتھ ہی نہ چاہے، ڈنڈا ہی نہ چاہے، کچھ بھی نہ کرے، اپنا دفاع ہی کوئی نہ کرے اگوں، یہ تو بڑی آسانی ہو ویندی نا. قابیل اور خوش ہو گیا. فطوعت لہ نفسہ قتل اخی فقتلہ فاصبح من الخاسرین. بات مختصر، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس غصہ کے اندر حسد کی آگ میں جل کر کے، حسد میں آ کر کے اپنے بھائی حابیل کو بلا وجہ، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا. سب سے پہلا دنیا کے اندر قتل. اللہ اکبر. جتنے دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے نا، سب کا گناہ گار وہ قتل کرنے والا تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن سب کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی برابر اسی طرح لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا. اللہ ہمیں بھائی معاف فرمائے، محفوظ فرمائے. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ فساد، چھوٹی چھوٹی بات پہ آج قتل و غارت کا بازار ہے. سنتے رہتے روزانہ، کیوں ہوا بھائی قتل؟ او جی ککڑوں دی لڑائی آئی، اتنے بھیڑ بنی ہے، چلو جی. بولتے 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 نوبت قتل تک آ گئی. بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، ماں بیٹے کو قتل کروا رہی ہے. اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے. اب یہ پہلا قتل تھا، نہ کوئی مرا تھا، نہ کسی کو کفنانے کی نوبت آئی تھی، نہ کسی کو دفنانے کی نوبت آئی تھی. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بڑا خسارہ اٹھانے والا قابیل ہو گیا، گھاٹا اٹھانے والا ہو گیا، توٹا اٹھانے والا ہو گیا. اب پریشانی بن گئی. بھائی کو مار تو دیا، قتل تو کر دیا، اس کی لاش کو کہاں کرے، اس کو کہاں چھپائے، کہاں رکھ کر کے آئے. اٹھائے اٹھائے پھر رہا تھا، بڑا پریشان تھا. اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو دفن کس طرح کرنا ہے یا کیا معاملہ میں اس کے ساتھ کروں. اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا. اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ دیکھا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. اللہ رب العزت نے دو کووں کو بھیجا. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، لڑائی شروع ہو گئی. قابیل یہ واقعہ اب دیکھ رہا تھا. اللہ کو سکھانا مقصود تھا نا کہ اس لاش کو تو اب کہاں کرے. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. اب اس کوے نے اس کو زمین کے اندر دفنانے کے لیے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. عربی میں غراب کہتے ہیں بھائی کوے کو. اللہ نے کوہ بھیجا. يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا، اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کریدنا شروع کیا. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. تاکہ وہ کوہ قابیل کو دکھلائے کہ تو اپنی بھائی کی لاش کو کس طرح زمین میں چھپائے، کس طرح دفن کرے. اب قابیل یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. بڑا ہی پشیمان ہوا، بڑا شرمسار ہوا. ہائے افسوس، مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں، مجھے تو اس کوے جتنی بات کا بھی پتہ نہیں، مجھے تو اس کوے کی بات کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ کوہ ہی مجھ سے اچھا، جو کم از کم اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریقہ تو جانتا ہے، مجھے تو یہ طریقہ بھی نہیں آتا. نادم ہوا، پشیمان ہوا. من اجل ذالک. اللہ فرماتا ہے اسی دن سے ہم نے یہ معاملہ شروع کر دیا. کتبنا علی بنی اسرائیل. عام طور پہ سارے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو آدمی انہ من قتل نفسا بغیر فساد فکأنما قتل الناس جمیعا. جو آدمی بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے
بغیر کسی قصاص کے کسی کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ ساری دنیا والوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے کسی کو زندہ کیا، کسی کو کوئی سہارا دے دیا، مرنے سے قتل ہونے سے کسی کو بچا لیا، کسی کا سہارا بن گیا، گویا کہ اس نے احیَا الناس جميعا سارے دنیا والوں کو زندہ کیا۔ اتنا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی نصرت امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات میں نے قربانی سے شروع کی تھی۔ سب سے پہلی قربانی اللہ کے راستے میں جو کی گئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان